تو بڑی اللہ نے لذیذ زندگی بنائی ہے. ہم اس زندگی کو غلط چیزوں میں پڑھ کر, فطرت کے خلاف چل کر اس زندگی کو خود ہی برباد کرتے ہیں, اس کی خوشیوں پہ خود ہی آگ لگاتے ہیں ہم. اب دیکھو, جو آدمی چرس پیتا ہے وہ حقیقت میں تو دیکھنے میں تو لذت حاصل کر رہا ہے, لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے میں اپنے آپ کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں. اب مجھے پوری زندگی کے لیے چرس چاہیے. تو یاد رکھو, جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہا ہے, بات اس اداکارہ پہ چلی تھی نا, اس نے شروع میں یہ سٹیپ لے لیا, ریورس گیئر لگا دیا, بچ گئی. اگر وہ گھس جاتی تو پھر یہ برائیاں کسی حد تک انسان کی مجبوری بن جاتی. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے, 90 سال میں بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرے گا, اور کرتے بھی ہیں لوگ, کرتے بھی ہیں. لیکن ہر آنے والا دن توبہ کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے, مشکل سے مشکل. اور ایک بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی ایکٹر شوبز کی دنیا چھوڑتا ہے, توبہ کرتا ہے, چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے, تو شیطان ایک چیز میں بہت ورغلاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے تھے, تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دی, کیونکہ دنیا بظاہر اندھیری نظر آتی ہے. تو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو اس شہرت کی دنیا انتہا کو پہنچے ہیں, ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ انجام میں بھی خوش تھے؟ جو فلمی اداکار یا اداکارائیں جوانی میں بہت اوپر تک پہنچی, کیا بڑھاپے میں بھی ویسے ہی ہیں یا بڑھاپے میں ڈپریشن میں جا رہی ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا بڑھاپے میں وہ عزت ہے ان کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی عزت ہے بھائی, اب بھی انٹرویو آتے ہیں, وہ صرف انٹرویو کی حد تک ہے, اس کے بعد کوئی بھی کیوں پوچھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے بھائی آپ کی, کیوں پوچھیں گے آپ؟ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے, یار وہ اتنے پرانے ایکٹر ابھی بھی آ رہے ہیں ٹی وی میں, ان کی تو اسٹیج پہ بلا کے بڑی عزت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ آپ ذرا جا کے ریسرچ کر لینا, اسٹیج پہ ہوگی, اس کے اترنے کے بعد جب گھر چلے جائیں گے پھر بیٹا نہیں پوچھ رہا ہوتا, بیٹا بھی صرف میڈیا کے سامنے پوچھ رہا ہوگا, کیمرے کے سامنے, میرے ابا, میرے ڈیڈی, پاپا جنہوں نے اتنا قوم کی خدمت کی ہے بہت بڑے. جیسے کیمرہ ہٹے گا وہ کہے گا پاپا ٹاٹا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کہے گا یار انہوں نے تو لائف کو انجوائے کیا, اب میں ان کے پاؤں دباؤں, میں ان کی کھانسیاں برداشت کروں, میں سارا دن کی خدمت کروں, میرا دماغ خراب ہے بھائی. چونکہ جب آپ نے قوم کو یہ سکھایا کہ انٹرٹینمنٹ ایک اچھی چیز ہے, تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو بڑا ٹف کام ہے. جو خدمت, حقیقی خدمت جو اسلام چاہتا ہے, جو ہم سے انسانی فطرت چاہتی ہے, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, امریکہ کا ویزا آیا ہوا نہیں گئے, کیا یار باپ بیمار ہے میں امریکہ نہیں, پوری زندگی کے لیے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا کہ یار بوڑھے باپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں, کیونکہ ان کے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی. تو کیا یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب لائف کا مقصد ہی انجوائے کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے اس کو راستے سے ہٹا دو. اور لائف کو انجوائے کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ آپ کے بوڑھے ماں باپ بن سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے تو اور مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, پورا بوجھ اس ایک بچے پہ آیا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے تو چلو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, تو بھائی اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہر بچہ خدمت کی کوشش کرتا ہے اور نمبر کماتا ہے. اور جن کے ان کے تو بچے ہی نہیں ہوتے نا, ان کے تو ایک دو جذبہ بھی نہیں ہے خدمت کا, وہ بھی صرف کیمرے کے سامنے جذبہ ہے, اور اوپر سے ہے بھی ذمہ داری بھی ایک دو پر آ رہی ہے, اور ابھی اس کا ٹائم شروع ہوا ہے, کیونکہ شادی ابا نے دیر سے کی تھی, جب بوڑھے ہوئے تو بچہ اب جوان ہوا ہے. تو یہ اتنی ساری ٹینشن ان کے ساتھ مل جاتی ہے کہ ان کی فیملی جو گھریلو ماحول ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. آپ کا گھر ہی سکون نہیں, سب سے زیادہ سکون انسان کو گھر میں ملتا ہے, تبھی تو جہاں بھی تھکا ہوا ہوگا بھاگے گا کہاں؟ گھر. وہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا. پبلک تھوڑی آپ کو سکون دیتی ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو عقیدت اور محبت کے دعوے کیا کرتے تھے, حضرت جی آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے. بیمار ہو گئے, ایک آدھ دن خدمت کی بدلی گلی سے نکل لیے, بچے سنبھالتے ہیں ان کو, اولاد چھوڑ کے نہیں جاتی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بڑھاپے میں یہ حال ہو تو یہ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی, تو اس بڑھاپے کو بھی تو دیکھا کرو نا. ہمارے پاس نا عجیب لوگ آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کسی ہیروئن پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں ہر وقت اس کی فلمیں دیکھتا رہا. میں نے اسے ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو,
1975 کی کسی ہیروئن کو نکالو گوگل پہ. ویسے تو آپ یہ کام نہ کریں, لیکن ایک آدمی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو تو بتایا جائے گا نا, وہ تو آلریڈی بدنظری کر رہا ہے. میں نے کہا گوگل پہ 1975 یا 1980 کی ہیروئن نکالیں جو اس زمانے میں بڑی ہٹ پر تھی, اور دیکھیں 2019 میں وہ کیا حشر ہوا ہے اس بیچاری کا ہے. 2019 میں اس کی شکل دیکھیں آپ. انہوں نے دیکھ کے بتایا, بولا اللہ کی پناہ. میں نے کہا یہ وہ ہیروئن ہوگی کہ 1980 میں اس پہ بھی لوگ مرتے تھے, اور یہی ان کے جذبات تھے جو تمہارے اب ہیں. لیکن 2019 میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے شہرت کو بہت جلد کیا ہے, زوال ہے. کیونکہ شہرت کی بیس ہی درست نہیں ہے بھائی, بیس ہی غلط ہے. لیکن جب عورت نکاح کر کے گھر میں آتی ہے, شادی ہو کے گھر میں آئے گی, جوان ہے, شوہر کو محبت ہوگی, عمر جیسے جیسے زیادہ ہوگی, اولاد بھی ہوتی ہے, تو شوہر کو اس بیس پہ محبت ہوگی کہ برسوں سے میرا اس کا ساتھ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیوی سے حقیقت میں محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے. حقیقی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک طویل عرصہ ساتھ گزار دیا نا, اور وہ پھڈے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. وہ لڑ کے مر کے نا ایک دوسرے کو تانے دے کے بولتے ہیں اب چھوڑو یار. میرے پاس ایک دفعہ ایک فیملی آئی, وہ بہت لڑ رہے تھے میاں بیوی. میں نے آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 50 یا 55 سال. خاتون سے میں نے پوچھا سچی مچی کی عمر بتا دیں. خواتین کہاں بتاتی ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتا دیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 45 سال یا کتنے سال. میں نے کہا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 سال یا 25 سال. میں نے کہا 5-10 سال 10-15 رہ گئے ہیں بس, زیادہ تر عمر تو کیا ہو چکی ہے. میں نے کہا آپ بھائی اتنے 20-25 سال آپ لوگوں نے لڑ کے کسی بھی طرح گزار دیے, اب آپ کی مرضی ہے لڑکے گزارے یا محبت سے. لیکن اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے لڑا کے بھائی. آپ بولو یار تم جیسے ہو. میں نے اس کے میاں کو بولا کہ اب یہ بدلنے والی نہیں ہے, کیونکہ 20 سال میں تم پھٹے باری کر کے اب اس وقت نہیں سدھری, اب کہاں سے سدھرے گی. اور میں نے اس خاتون کو کہا آپ کے میاں بھی اب سدھرنے والے, بھائی 25 سال لڑ لی نا سدھارنے کے لیے, نہیں سدھرے. میں نے کہا اب جیسے یہ ٹیڑھی میڑھی ہے آپ اس کو برداشت کریں, اور جیسا یہ ٹیڑھا میڑھا ہے آپ اس کو. اب میں نے کہا دونوں الگ ہو گئے, نہ آپ کو کوئی رشتہ ملے گا اور نہ. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو ہونا کہ آپ کو اس سے اچھی مل رہی ہو, اس کو اس سے اچھا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. اب سر پھوڑے ایک دوسرے کا, لڑے بولے, لیکن ہم نے ساتھ چھوڑنا نہیں ایک دوسرے کا. دیکھو بیگم, نہ تمہیں میرے جیسا کوئی ملے گا اور نہ مجھے تمہارے جیسا کوئی ملے گا. تو یہ سوچ کے انسان کو بڑھاپے میں محبت ہو ہی جاتی ہے, اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کہ یار بچوں کی, اور مجبوری بن جاتی ہے, بچوں کی ماں ہے. تو جو اللہ نے عورت کو گھر بسانے کا حکم دیا, بھائی ادھر گھر آئے گی, شوہر کی محبت ملے گی, اس کے بعد جیسے جیسے بوڑھی ہوگی. تو ایک بات دل کی گہرائیوں سے بتاؤ, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بولو نا بھائی. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جو بوڑھا ہوتا ہے نا وہ بچپنے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس میں یعنی اس میں جو ہے نا ایک اللہ فطری حسن پیدا کر دیتے ہیں, اس میں وہ چالاکیاں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. تو وہ اور زیادہ اچھی ماں جتنی بوڑھی ہوتی ہے اس کی گود میں سر رکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آتا ہے, اور عزت بڑھتی ہے اس کی جتنی بوڑھی ہوگی. تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. آپ نے جو لوگوں کو جو میڈیا جس طرف لے کے جا رہا ہے, تو میرے بھائی اس پہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ ہے خزاں لیکن اس کا اسٹائل بہار والا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہے جیسے ہیروئن ہے, بدبودار چیز ہے, لیکن وہ پھولوں کی سیج میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر سجے ہوئے پھول دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان پھولوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے. تو بھائی یہ جو عیاشی والی زندگی ہے, شراب کباب والی زندگی ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. اس میں وقتی سکون ہے. آج تک کوئی شرابی میں نے سکون میں نہیں دیکھا. وقتی سکون ملتا ہے, اس کے بعد پہلے سے زیادہ ڈپریشن میں, خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے جرمنی میں, انہوں نے پنجاب میں کسی شادی کی مووی دکھائی اپنے کسی دوست کو. وہ پنجاب میں ذرا لبرل قسم کے لوگ تھے, وہ شادی میں ناچ رہے تھے. تو اس انگریز نے پوچھا کہ ان لوگوں نے پی ہوئی ہے, شراب پی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی ہم لوگ پیتے
وہ ٹھیک ہے ناچ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے ماڈرن فیملی ہے, لیکن اتنے ماڈرن نہیں ہے کہ پینا بھی شروع کر دیں, خاندانی لوگ ہیں. وہ کزن وزن نہ اکٹھے ناچ رہے تھے شادی میں, تو وہ انگریز کو دکھا, تو انگریز کہنے لگا یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں, یعنی شراب بھی نہیں پی پھر بھی اتنے خوشی سے ناچ رہے ہیں. یعنی اس کو حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے خوش پیے بغیر. تو میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا دوبارہ جب جرمنی جاؤ نا تو ان کو کہنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, یہ خوش ہونے کے لیے کم از کم ان کو ناچنا تو پڑ رہا ہے نا. آپ کو اس پہ حیران ہے کہ صرف ناچ کے خوش ہو رہے ہیں, پینا نہیں پڑ رہا. میں نے کہا ایسے بھی بہت ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت, وہ بیٹھے بیٹھے خوش رہتے ہیں. صحیح ہے نا, جہاں بیٹھے ہوئے کیا ہے الحمدللہ خوش ہیں وہ. تو اللہ نے جو ہمیں ایک غم اللہ کی طرف سے آئے تو ایک الگ بات ہے, ایک غم ہمارے اپنے بنائے ہوئے. تو یہ جو موویز ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, یہ جو انٹرٹینمنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے, میرے بھائی اس میں صرف وقتی فائدہ ہے, وقتی سکون ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف, خاندانی نظام بھی تباہ کرتی ہیں. اس کا سب سے, آپ کو جب اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی تو بھائی کیا فائدہ ایسی زندگی کا ہے. جب اتنی ہیروئنز آپ نے دیکھ لی, حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا, نظر کی حفاظت کرو تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا, اپنی بیوی اچھی لگے گی, کیونکہ دیکھنے کو اور کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, لیکن اس سے محبت ہوگی. تو گھر میں بیوی سے محبت, تو اس سے زیادہ سکون کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی ہے, جو آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. اولاد سے محبت, تو اس سے زیادہ کوئی سکون کی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ تو آپ کے ہیں. تو اولاد کو ماں باپ سے, ماں باپ کو اولاد سے, بھائی بہنوں میں آپس میں, یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, یہ اگر پرسکون زندگی ان کی ہو جائے تو اللہ کی قسم انسان کو دنیا میں جنت جیسا مزہ آنے لگتا ہے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے, گھروں کا. باہر بڑے خوش, گھر میں آتے ہی بے سکونی. تو اسی وجہ سے جو چیز اللہ نے سکون کے لیے بنائی اس میں ہے نہیں, باہر سکون تلاش کرتا پھرتا ہے, تو شہرت مل جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے لیے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے بتائے ہیں, جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.